السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت 142 سے شروع کریں گے آج، اور یہاں سے دوسرا پارہ جو ہے اس کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ The foolish among the people will say, who has turned them away from their qibla they were following? Say to Allah belongs the east and the west. He guides whoever he wishes to the straight path. تو یہاں قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا، اور یہ تاریخی واقعہ کیا تھا؟ یہ قبلہ کی تبدیلی تھی، اور یہ کمانڈمنٹ جو آئی تھی، حکم جو آیا تھا تقریباً 16 مہینے بعد آفٹر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کے اندر۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تھے، مدینہ کے آؤٹسکرٹس کے اندر یہ مسجد ہے جہاں پہ اب یہ مسجد قبلتین بنائی گئی ہے، اور اس مسجد میں یہاں پہ یہ آیت جو تھی پروفٹ پہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو مسلمان اب تک جیروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جہاں پہ اب پریزنٹ مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ آلموسٹ لائک اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، ان کے دونوں آلموسٹ لائک 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں۔ اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا، اس لیے کہ اب تک جو یہودی تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اسلام جو ہے یہ تو ایک کائنڈ آف ایک سیکٹ ہے، ایک فیکشن ہے جوڈازم کا، بیکاز اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اسلام میں اور یعنی کہ یہودی ہونے میں اتنی کامنالٹی تھی، مگر اب یہ جب تبدیلی ہو گئی تو انہوں نے پھر یہ جان لیا کہ یہ جو ہے یہ بالکل نیا یعنی کہ ڈفرینٹ دین ہے، اٹس ناٹ لائک جوڈازم، اور یہ کوئی کس کو کہتے ہیں نا، جوڈازم کا فرقہ نہیں ہے۔ تو ایک نئی امت، ایک نیا کیپٹل، ایک نئی لیڈرشپ جو تھی وہ اس دن سے آئی۔ اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جو ہمارا ہے نا وہ بھی ایک کمپس جیسا ہے، کہ جس طرف اللہ چاہتا ہے، جس طرف اللہ ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہے اسی ڈائریکشن کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کمانڈمنٹ ہی ہے ٹرننگ ٹو مکہ، یہ بھی ایک امتحان تھی۔ امتحان کس چیز کا؟ کہ کیا ہم ریچول کے اوبیڈینٹ ہیں یا اللہ کے احکام کے اوبیڈینٹ ہیں۔ تو یہ جو اوبیڈینس ہے از اے ٹیسٹ ناٹ ان ڈائریکشن، یعنی کہ دس از آلسو این اوبیڈینس۔ تو اب جو ہے اسلام کا قبلہ جو ہے وہ جیروسلم سے شفٹ ہو کے مکہ کی طرف ہوا۔ And thus we have made you a nation of middle way, that you bear witness on people, and the messenger may be a witness on you. And we did not make the qibla on which you were, except to determine who follows the messenger and who turns back on his heel. And this was surely hard, except for those whom Allah has guided. And Allah was not going to make your faith to be fruitless. Surely Allah is full of kindness and mercy for people. تو یہ جو پہلی اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ وی ہیو میڈ یو اے نیشن آف مڈل وے، وسط جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ یعنی کہ وہ اعتدال کے اندر آتا ہے۔ وی ہیو میڈ یو اے نیشن آف ماڈریشن، جس کو کہتے ہیں نا آپٹیمم نیشن۔ تو یہ جو چیزیں ہماری یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا جسم ہے اور اس کے لیے اس کی جو اس کو کہتے ہیں نا اس کی ہیلتھ کے لیے بھی ماڈریشن بڑی ضروری ہوتی ہے، کہ ہمیں آرام بھی ملے، ہمیں ایکسرسائز بھی ملے، ورزش بھی ہو، ایک بیلنس ڈائٹ بھی ہو، یہی چیز ہماری روح کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ اسلام کو دیکھیں، اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی ماڈریشن آف بلیف جو ہے وہ بھی کیسی ہے، کہ یونٹی ان اللہ، یعنی کہ ایک اللہ ہے۔ پھر نبیوں کو ایک سٹیٹس دیا، مگر یہ کہ وہ بھی انسان ہیں اور وہ ان کو کبھی اللہ سے ایکویٹ نہیں کیا۔ پھر انسان کو کیا سکھاتی ہے، اپنے فالوورز کو کیا سکھاتی ہے کتاب، کہ یہ بتاتی ہے کہ آنیسٹ لیونگ بھی ایک عبادت ہے، یعنی کہ کوئی الگ چیز نہیں ہے ہمارے یہاں اسلام کے اندر، دین اور دنیا کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے نا وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ صرف محدود مسجد میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہماری ذاتی زندگی کے اندر بھی رہتا ہے، ہمارے جو پلیس آف بزنس ہے وہاں پہ بھی رہتا ہے، ہر چیز میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں اسلام کی کوئی نہ کوئی گائیڈنس ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو ڈائریکشن آف پریئر جو تھا، یعنی کہ نماز کا ڈائریکشن جیروسلم میں تھا، یہ جو ڈائریکشن تھا یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا تھا۔ یہ تو صرف یہ تھا کہ لوگ جو تھے انکنڈیشنلی نبی کو فالو کر رہے تھے۔ تو امتحان بھی یہی تھا کہ یہ دیکھنا کہ کون فالو کرتا ہے، کہ اس قدم کو، میسنجر کے قدم کو، ان کے نبی کے قدم کو، اور کون جو ہے وہ ریچول کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔
Indeed, we see the turning of your face to heavens, so we will definitely turn you towards the Qibla which you like. So turn your face towards the sacred mosque, and wherever you are, turn your face towards it. And surely those who have been given the book certainly know that it is a truth from their Rabb, and Allah is not heedless of what you do. آپ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت یہاں پہ بات کی گئی، کتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے اس آیت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے نبی کے ساتھ کتنی ہے. دا لو آف اللہ فار دا میسنجر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہی جسٹ ٹرنڈ ہز فیس اینڈ لکڈ ایٹ دا اسکائی، کہ انہوں نے اپنا منہ میں موڑا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور اللہ نے فوراً جو تھا ان کے لیے قبلے کو، جس کو کہتے ہیں نا، تبدیل کر لیا. آئی تھنک اٹس اے ویری کامن تھنگ. آپ یہ دیکھیں نا کہ سم ون ہوم یو لو، آپ اس کا جو چہرہ ہے نا، آپ اس کو دیکھ کے یو ول ایگزیکٹلی نو کہ وہ کیا چاہتا ہے. یہ ایک کلوزنس جس کو کہتے ہیں نا، کلوزنس سے آتا ہے، اینڈ دس شوز دا کلوزنس آف آور میسنجر ود اللہ. اس حکم کے بعد آپ اس حکم کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قبلہ کی طرف فیس کر کے، خانہ کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھی ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اونلی بیکاز آف دا لو آف اللہ اینڈ ہز میسنجر. تو یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ ایک دیکھتے ہیں، ایک اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خانہ کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی، ان کو مکہ سے بڑی محبت تھی. تو اور لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ آلموسٹ ایک انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وہی آئے اور وہ اپنا جو ہے نا نماز کا ڈائریکشن جو ہے وہ یروشلم سے موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کریں. اچھا، یہ جب خبر اگلے دن بنی سلم کو پہنچی، یعنی کہ مسلمانوں کو، تو اس وقت مسلمان جو تھے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور کسی نے آ کے وہاں پر صرف ایک اناؤنسمنٹ کیا، اور لوگوں نے نماز کے دوران دے ہرڈ دس اناؤنسمنٹ، اور انہوں نے اپنا جو کہتے ہیں نا ڈائریکشن جو ہے وہ ٹرن کر کے فرام جیروسلم ٹو مکہ کی طرف کر لیا. تو دس آلسو شوز دی ایکسٹرا آرڈنری ٹرسٹ جو مسلمانوں کے اندر تھی. جب وہ ایک چیز سنتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے، کہ مومن جو ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا، ایک اور جو چیز اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف فیس نہیں کر رہا، تو اس کو کریکٹ کرنا جو ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کو نماز کے دوران ہی ہم جو ہے اس کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جسٹ ہولڈ ہم اینڈ ٹرن ٹوورڈ دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا، اس کے بعد جب ہم یہ، اور تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوز نے اس کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جناب یہ جو اسلام جو ہے یہ کیسے ایک، جس کو کہتے ہیں نا، مونوتھسٹک ریلیجن ہو سکتا ہے، کہ جب کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ جو ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اب تک کعبہ جو تھا اس کے اندر بہت سارے بت تھے. Even if you bring those who were given the book every sign, they will not follow your qibla, nor shall you follow their qibla, nor will any of them follow the qibla of the other. And if you follow their desire after knowledge that has come to you, you will indeed be one of the wrongdoers. تو یہ دیکھیے یہاں پہ لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ these people are not open-minded. یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان کا جس کہتے ہیں نا کھلا ذہن نہیں ہے، وہ تو صرف مخالفت کرتے ہیں بس فار دا سیک آف اپوزیشن، کہ وہ کبھی بھی جو ہے آپ کا جو ورڈ ہے دے ول نیور ٹیک دیٹ بیکاز دے ڈونٹ فالو ایچ ادرس قبلہ آلسو. تو یہ مورل کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم جتنی بھی رسومات کسی کی بھی اپنے زندگی میں، اپنے دین میں اڈاپٹ کرتے چلے جائیں، ان کے تہوار، ان کے سوگ وغیرہ، مگر وہ کبھی بھی ہم اسلامک ریچولز جو ہیں وہ نہیں لیں گے. اینڈ آئی تھنک ہسٹوریکلی آپ یہ دیکھتے بھی ہیں، آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو کرسچن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، یا ہیلووین مناتے ہیں، یا ایسٹر مناتے ہیں، مگر آپ کبھی کسی بھی غیر مسلمان کو عید یا بقرعید یا رمضان مناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. Those to whom we have given the book recognize him just as they recognize their sons, but a part of them indeed conceal the truth while they know. تو یہ جو تفصیل یہاں پہ ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ڈسکرپشن جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا تورات کے اندر، ان کی کتاب کے اندر بالکل کلیئرلی تھا، اور ان کے علماء بھی جانتے تھے، مگر بس خود غرضی کی وجہ سے انہوں نے جو تھا، نہ یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے وہ جو ان کے سائنس تھے ان کی کتابوں کے اندر، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایکٹ نہیں کیا. اینڈ دس واز اگینسٹ دیئر اون نالج تھی ان کے پاس. اور ان کے پاس خوف کیا تھا؟ ان کو خوف یہی تھا کہ اگر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے میسنجر ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کی جو پوزیشن تھی اس وقت، وہ پوزیشن جو تھی وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان کے علماء جو تھے ان کی جو پوزیشن تھی دے ول لوز دیئر امپورٹنس. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین.
دس از دا ٹروتھ فرام یور رب سو ڈو ناٹ بی امنگ دا ڈاؤٹرس. تو یہ نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے اندر شک ہے نا ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر جو ڈاؤٹ ہے کہ جو سچ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے بھی آتا ہے. ایوری ٹروتھ از فرام اللہ. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے نبی کے اوپر وہی صرف حق ہے, وہی صرف سچ ہے. دیٹ از دی اونلی ٹروتھ, اور اس کے اندر کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. And for everyone there is a direction to which he turns. Therefore vie with one another in doing good deeds. Wherever you may be, Allah will gather you. Surely Allah has power over all things. ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے, ایک سمت ہوتی ہے جس طرف وہ یعنی کہ جس کو وہ فیس کرتے ہیں, اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وی فیس دا کعبہ, اور اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اسی طرح یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا اور بتاتی ہے, therefore vie with another in doing good deeds, کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے محنت کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو وہ اچھے کاموں نیک کاموں کے اندر کرو. تو یہ مقصد ہے, دس از دا پرپز آف آور لائف, دس از دا ایم, دس از دا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے کہ ہم نیک کام کریں. آل آر پرائرٹیز, ہمارا جتنا بھی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نیکی میں جو ہے نا سب سے سبقت لے جائیں. وی شوڈ بی اہیڈ آف ایوری ون, کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو فوراً نماز جا کے پڑھیں, ہاں اسی وقت جا کے وداؤٹ اینی ڈیلے. جہاں پہ کوئی موقع ملے کوئی نیک کام کرنے کا تو بالکل فور فرنٹ میں آ کے پہلے کر لیں. وائی ود ون انادر, اور یہ جو چیزیں نا کہ ہم بالکل اینڈنگ میں نہ آئیں, بالکل شروع کے اندر کریں. اچھا, دوسرا آپ یہ دیکھیں گے قرآن کا ایک جو بڑا واضح پیغام یہاں پہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان دیس فروٹلیس ڈسکشن, مگر یہ کہ کام کرنا جو نیک اچھا کام ہے اس کو کرو, ہاں اس کو جس کو کہتے ہیں نا اس کی تاخیر بھی مت کرو, اس میں ہچکچاؤ بھی نہیں. ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان پرفارمنگ گڈ ڈیڈس. اینڈ فرام ویر ایور یو مے کم فورتھ ٹرن یور فیس ٹورڈز دا ہولی ماسک. Indeed it is the truth from your Rabb and Allah is not oblivious of what you do. تو یہ ایک رعایت یہاں پہ آپ دی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے وہ تو ایک چھوٹا ہے نا, آپ بھی سین کہ وہ ایک چھوٹا سا کیوب ہے, مگر مسجد حرام جو ہے ہولی ماسک وہ بہت وسیع ہے, یعنی کہ بہت بڑی ہے. تو اگر آپ کسی دور ڈسٹینس سے اپنے آپ کو الائن کریں تو وہ پرفیکٹ الائنمنٹ کعبہ کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بالکل وہ ایک ڈاٹ ہے, بہت چھوٹا سا اس کا علاقہ ہے. تو یہ آپ اگر مسجد حرام کی طرف فیس کر رہے ہو تو یو آر فائن. تو دیٹس اے مچ لارجر ایریا, ایزی ٹو فیس, یعنی کہ جو سیکرٹ ماسک ہے اس کا. تو فکر جو ہے وہ یعنی کعبہ کی, یعنی کہ ہمارا جو ہونا چاہیے فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا ڈائریکشن ہے گھر کے اندر وہ ایسا ہو کہ ہم مسجد حرام کی طرف فیس کر رہے ہوں. اچھا, اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب ہم اس ڈائریکشن کے اندر نماز ضرور پڑھیں. صرف ڈائریکشن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں, بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ وی آلسو مسٹ سے دا پریئر. اور چاہے وہ گھر کے اندر ہوں, چاہے آفس کے اندر ہوں, چاہے ویکیشن کے اندر ہوں, اور خاص طور کے اوپر جب ہم چھٹی کے اوپر ہوتے ہیں تو چھٹی میں ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی جو احکامات ہیں اس سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے. تو ڈائریکشن آف جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب آج کل تو بہت سارے گیجٹس آ گئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد سلائٹلی آؤٹ آف الائنمنٹ ہے, ایگزیکٹلی کعبہ کی طرف نہیں فیس کری. اس میں مسجدوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سلائٹ جو ہے اگر آف الائنمنٹ ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. And from wherever you may come forth, turn your face towards the sacred mosque, and wherever you are, turn your face towards it, so that people have no ground to dispute against you, except those that are unjust. So do not fear them, but fear me, so that I may bestow my blessing upon you, and that you may be guided. قرآن کا کیا میسیج ہے یہاں پہ؟ میسیج یہ ہے کہ فیسنگ ون ڈائریکشن, کسی بھی سمت کے اندر ایک ڈائریکشن میں فیس کرنا جو ہے یہ بھی بہت ہی ایک پاورفل, جس کو کہتے ہیں نا, امیج دیتا ہے. اٹ کریٹس اے یونٹی آف فیتھ, ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے, ایک بڑا پاورفل موٹیویٹر ہے. اور یعنی کہ اب میں آپ بتاؤں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو جب نماز پڑھتے دیکھتے اور صفیں باندھتے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھ کے بھی وہ اتنے امپریس ہوتے کہ وہ دے اسٹارٹ ٹو لرن اباؤٹ اسلام, اور پھر وہ اسلام کی فولڈس کے اندر آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ وہاں پہ لاہور کے اندر ایک فلوٹ گلاس فیکٹری لگا رہے تھے, غلین گلاس, اور ان کے یہاں 19 چائنیز آئے. تو وہ ان کے یہاں بھی ایک مسجد تھی, اور یہ لوگ ہر نماز جو تھی وہاں پہ جو جتنے بھی ورکرز تھے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو چائنیز آ کے صرف ان کو دیکھتے رہتے تھے. پھر ایک دن ان کا جو انٹرپریٹر تھا وہ ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری نماز ہے اور اس کے بارے میں, اینڈ ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر, اور آل آف دیم کنورٹڈ, وہ سارے کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے. تو یہ پاور ہے جماعت کی,
اس لیے جماعت سے ضرور نماز پڑھا کریں. اگر گھر میں بھی نماز پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے ساتھ آپ ان کو ملا کے نا گھر کے اندر آپ خود جماعت لیڈ کر لیں, یا جماعت کا اہتمام کرنا جو ہے نا, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ تھنک یہ جو چیز آپ سعودی عربیہ کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ آپ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں ان دا مڈل آف ڈیزرٹ, ایک گاڑی کھڑی ہوئی اور ایک روڈ سائڈ کے اوپر ایک فیملی ہے, وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا انسپائرنگ, آپ کو بڑا متاثر کرے گا ایسا سائٹ, بیکاز یو فیل امیجیٹلی کنیکٹڈ. تو مورل کیا ہے؟ مورل یہ ہے کہ ویر ایور یو آر اف اٹس ٹائم فار پریئرز, اگر نماز کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت نماز ضرور پڑھ لیں. اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں. اپنے اوپر جس کو نا اپنی خود اعتمادی جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. یہ رائج پبلک اوپینین جو ہے یہ از ناٹ امپورٹنٹ. یہ اوپینین آف اللہ جو ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. سو نو نیڈ ٹو بی کانشیس اینڈ بی امبیرسڈ. آپ چاہے کسی ملک میں ہو, آپ پیرس میں کسی پارک کے اندر بھی ہوں, تو وہاں پہ بھی جو ہے اگر نماز کا ٹائم آئے تو ضرور کھڑے اور نماز پڑھ لیں. Just as we sent you messenger from among yourself, who recite to you our revelations and purify you and teach you the book and wisdom and teach you that which you did not know. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے. ایک اللہ کا کیا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا جو کہ ہمیں ہدایت دے سکے. ٹیچنگ یو واٹ یو ڈڈ ناٹ نو, وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے جو ہمیں معلوم نہیں تھا. ہاں, یہ پروفٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آ کے وہ چیز بتائے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ نالج آف وحی ہے. اور نالج آف وحی کیوں ہمیں چاہیے ہوتی ہے؟ بیکاز اسی سے ہمیں دا ویز آف ورشپ پتہ چلتے ہیں کہ عبادات کے طریقے وہ کیا ہیں. یہ ریویل نالج کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے, ایکوائرڈ نالج کے تھرو نہیں پتہ چلتا. یہ علم الوحی جو ہے یہ نالج ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی, اللہ تعالیٰ نے اور اپنے نبی کے تھرو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہاؤ ٹو واک آن صراط مستقیم, کیسے ہم چل سکتے ہیں, ہمیں کون سی چیز کرنی ہے کہ جو عبادت میں شامل ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو. تو 4 چیزیں اس آیت کے اندر بتائی گئیں. تلاوت کرنا کتاب کا, یعنی کہ اس کو پڑھنا, اس کو فالو کرنا کتاب کا. پیوریفائی کرنا لوگوں کو, اپنے آپ کو اور لوگوں کو پیوریفائی کرنا فرام پولوشن. پھر اس کتاب کو سکھانا, ٹیچنگ دا بک. اور آخر کے اندر وزڈم, یعنی کہ بعد میں حکمت کے بارے میں بتانا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Remember me and I will remember you, and be grateful to me and do not be ungrateful. قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ بھئی پہلا قدم تم نے لینا ہے. پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو, ذکر آف اللہ, ریممبرنس آف اللہ. تو یہ جو ذکر اللہ کا ہے نا, یہ بہت ہی فارمز کے اندر ہوتا ہے. تلاوت میں بھی ہے, اسماء الحسنہ میں بھی ہے, بیٹھے ہوئے بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی, گیدرنگز کے اندر بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. لمبی ایک حدیث آتی ہے, حدیث قدسی ہے, اس میں بخاری میں اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ جو بھی یعنی کہ حدیث قدسی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ نے کہا کہ واٹ ایور مائی سرونٹس ایکسپیکٹ فرام می آئی رسپونڈ ان اے سملر مینر. کہ جیسے میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے توقع کرتا ہے, میں اسی طریقے سے جواب دیتا ہوں. کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اپنے دل میں. تو کین یو امیجن, یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں, اللہ جو ہے آپ کا ذکر اپنے دل میں کر رہا. اف ہی ریممبرز می ان اے گروپ آئی ول ریممبر ہم ان اے بیٹر اجتماع. کہ جب ہم ایک گروپ میں ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر اجتماع میں ہمیں یاد کرتا ہے. اف ہی کمز ٹورڈز می بائی اے اسپین, یعنی کہ ایک بالش میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی طرف جاتا ہوں ایک ہاتھ جتنا. اگر وہ میری طرف آتا ہے ایک ہاتھ جتنا تو میں اس کی طرف جاتا ہوں ایک گز جتنا. اور اگر وہ میری طرف آتا ہے چلتا ہوا تو میں اس کی طرف آتا ہوں بھاگتا ہوا. اب سوچیں کتنی یہ یعنی کہ موٹیویٹنگ اور حوصلہ افزا قسم کی بات ہے, انکریجمنٹ ہے کہ ہمیں ہر ٹائم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کسی گیدرنگ میں بھی ہوں تو ضرور اللہ کا ذکر کریں, اکیلے بھی ہوں تو اللہ کا ذکر کریں. اینڈ دیر آر مینی ویز ٹو ڈو دیٹ. بٹ پہلی جو چیز ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں. وی مسٹ ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ ٹو ٹرائی اینڈ کم کلوز ٹو ہم. وی مسٹ ریممبر ہم اینڈ ٹرائی ٹو کم کلوز ٹو ہم. تو اللہ تو ہم سے نزدیک ہے, there is absolutely no doubt about that. مگر کیا ہم اللہ سے نزدیک ہیں یا نہیں؟ I think that's a question we need to ask ourselves. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. O you who believe, seek assistance through patience and prayers. Surely Allah is with the steadfast. تو صبر, پیشنس, محنت میں محنت کرنا, یہ بھی اس میں بھی ایک صبر ہے. ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل, اس میں بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا صبر کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے. تو مسلمان جو ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور وہ کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں. اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے.
نو میٹر واٹ دی اینڈ رزلٹ از. یہ اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا, اپنے دل کو, جس کو کہتے ہیں نا دل کو مایوسی سے بچانا, یہ بھی ایک فارم آف صبر ہے. اپنے آپ کو غصے سے بچانا, شک سے بچانا, بدگمانیوں سے بچانا, سیکنڈ گیسنگ کرنے سے بچانا, ان میں بھی آپ کو ایک صبر چاہیے ہوتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس سے مدد لو. ٹیک ہیلپ فرام صبر اینڈ نماز. یہ دو چیزیں بائی اٹ سیلف نہیں ہیں, ان سے مدد لینی, ان سے دیز آر تھنگس ٹو اسسٹ. کہ جیسے کوئی آپ کو کوئی قلم دیتا ہے نا, قلم دیتا ہے, کہتے ہیں قلم سے تم لکھو, قلم کی مدد سے لکھو. تو یہاں پیشنس اور جس کو کہتے ہیں صبر اور نماز جو ہے وہ کس وجہ سے کس میں کام آتی ہے, اس دین کو پھیلانے میں, اس نیک کام کرنے کے اندر. اور جیسے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں صبر کی 3 براڈ کیٹیگریز ہیں. اوبیسلی ایک اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی, اس پہ بھی صبر ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ نے ہمیں بتایا. پھر صبر جو ہے وہ ٹیمپٹیشن پہ, فتنہ کے اوپر, کہ کوئی ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں. اسی طرح ہم چاہے وکٹری میں ہوں چاہے ڈیفیٹ میں ہوں, چاہے بڑی سکسیزفل ہوں چاہے ریئلی جس کو کہتے ہیں نا فیلئر ہوں, تب بھی اس پہ صبر کرنا. نماز کے اندر جانا, اس کے اندر جانا, وہ بھی بڑا پیشنس سے انسان جائے. جب نماز پڑھنے کے لیے جائے مسجد کی طرف, تو اور یہ بھی دیکھ لیں کہ نماز مس بھی ہونے والی ہے تو بھی نہیں, آپ کو تو اجر مل گیا نا. اس میں رش نہ کریں, اس میں آرام سے جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جائیں اور نماز پڑھیں. پھر اس طرح آخر کے اندر صبر جو ہے وہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن کے اندر ہے کہ جب مشکلات آئیں تو اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ پیشنٹلی وہ کریں. تو نماز جو چیز ہے نا, میں کہ اس کی جو ایمفسس ہے, وی کی ناٹ اوور ایمفسائز دس عبادت. یہ پہلی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کی تھی. اور یہ جو اس کا فرض کرنا جو تھا نا, وہ ڈائریکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور وہ بھی کب, کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, کہ آسمانوں میں گئے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. And do not call those who die in Allah's way as dead, rather they are living, but you are not aware. تو جو موت جو ہے وہ تو obviously is a very kind of ایک بڑی خوف والی چیز ہے نا. خاص طور پہ اگر آپ سوچیں کسی سے جس سے آپ کو بہت محبت ہو, if you think about their death, تو ایک بڑا نا خوفناک, ایک ڈریڈفل سا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کا سوچنا جو ہے وہ بھی بڑی ایک فرائٹفل چیز ہوتی ہے. مگر جو صحیح عقیدہ ہے نا موت کے بارے میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز موت جو ہے obviously it is an X factor, there is no doubt about it. مگر اسلام نے اس کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا بیوٹیفائی کر دیا, اس کو تھوڑا خوبصورت کر دیا. اور وہ کس طرح کیا گا کہ بائی شفٹنگ اٹ ٹو اندر ڈائمینشن. کہ اسلام کا ویو, قرآن کا ویو ہے کہ یہ ایک زندگی ختم ہوئی تو دوسری زندگی شروع ہوئی. ڈیتھ از ناٹ اے لیولر. ڈیتھ جو ہے وہ ہمیں آ کے برابر نہیں کرتا, ہمیں مٹی میں نہیں ملا دیتا, بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, ایک جس کو کہتے ہیں نا خوف ضرور ہوتا ہے, مگر وہ ایک ایکسیپٹیبل لیول کے اندر ہے. انتقال جو ہے نا اس کا اس کی میننگ ہے منتقل. منتقل مطلب ٹو ٹرانسفر. تو اب ہم کہیں پہ بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اب امیجن کریں آپ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے امریکہ جا رہے ہیں یا افریقہ جا رہے ہیں, تو وہ جب شفٹنگ, آپ کا گھر شفٹ ہوتا ہے, آپ کا ملک شفٹ ہوتا ہے, اس میں بھی ایک کائنڈ آف ایک آپ کو ایک خوف ضرور ہوتا ہے, ایک تھوڑی سی انکنوینئنس ہوتی ہے, ایک تکلیف ہوتی ہے. تو یہ خوف اور تکلیف تو موت کے اندر ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. مگر اف یو آر لوکنگ اہیڈ فار سم تھنگ, یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں جائیں گے تو بڑا بنگلہ ہوگا اور دریا بہہ رہے ہوں گے اور بڑا خوبصورت یعنی کہتے ہیں نا باغات ہوں گے, تو ایک کائنڈ آف کمفرٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ اس مشکل سے انسان نکلنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. سفر کی اپنی دقت تو ضرور ہوتی ہے, بٹ واٹ لائز اہیڈ از ویری امپورٹنٹ. ہاں, تو یہ جو آپ کو انکنوینئنس اور تھوڑی تکلیف ہوگی جرنی کی, وہ بھی برداشت کرنا جو ہے وہ آپ کو آسان لگتا ہے. تو وین وی آر لوکنگ فارورڈ, جب ہم منتظر ہوتے ہیں کسی چیز کے, وین وی آر لوکنگ فارورڈ فار سم تھنگ, اوبیسلی وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے, مشکلات بھی آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں. یعنی کہ جو ڈیتھ کی ڈیفیکلٹی ہے وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم نے آگے کچھ بھیجا ہوا ہو. اف دیر از وی ہیو سینڈ سم تھنگ اہیڈ. تو پلیز ریممبر کہ یہ جو موت ہے از ناٹ این اینڈ. یہ تو ایک آپ کی کہتے ہیں نا موت کے بعد آپ جا کے ان لوگوں سے ملیں گے جو کہ آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو ایک ایک یونین بھی ہے, ری یونین بھی ہے, ایک گیدرنگ بھی ہے, اینڈ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم رائٹ فار ایوری ون. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے. تو اس میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ سب سے اچھی موت تو کس کی ہے, وہ تو شہید کی ہے. نہ تو اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت, اور وہ نہ برزخ میں اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. شہید جو ہے وہ تو سیدھا کا سیدھا جس کو کہتے ہیں نا کہ جنت میں چلا جاتا ہے.
اور بڑی یہ نہیں کہ اپنی زندگی دینا بھی یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیں نا, زندگی جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہمیں وہی لگتی ہے نا. اس کے لیے بھی انسان کو بڑا ہی اسٹرانگ فیتھ چاہیے, اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے مائی ولنگنیس ٹو سیکریفائس, کہ یعنی کہ ہمیں اللہ کے اوپر بالکل کوئی شک نہ ہو اور آخرت پہ کوئی شک نہ ہو. جب بھی انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ولنگلی جا کے اپنی زندگی دیتا ہے. اور یہ اسٹرانگ فیتھ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بیکاز دس از واٹ میکس اے ڈفرینس ان اینی تھنگ. تو ان کا اعزاز ایسا ہے, جو کہ لوگ شہید ہوتے ہیں ان کا ایسا اعزاز ہے کہ جب وہ اپنی زندگی دیتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں کہ ان کو تو تم مردہ بھی مت کہو. اب ان کی زندگی ہے کیسی, وی ڈونٹ نو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. And most certainly we will try you with some fear and hunger and loss of worldly goods and lives and fruits, and give good news to those who are patient. تو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ ضرور تم کو آزمائے گا. بِشَيْءٍ, کبھی نہ کبھی, کبھی کبھی تو ضرور آزمائش ہوگی. اور یہ آزمائش کس چیز پہ ہوگی؟ کبھی خوف میں ہوگی, کبھی بھوک سے ہوگی, کبھی دنیاوی جو ہیں اس میں نقصانات کے اوپر ہوگی, کبھی جو ہم محنت کرتے ہیں کہ اس محنت کا کوئی صلہ نہیں ملتا. یہ بھی ہمارا ایک ٹرائل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن کے اندر لکھ دیا گا کہ ہی ول موسٹ سرٹنلی ٹرائی یو. یہ ان چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یعنی ہمارا امتحان لے گا. اب یہی بات ہے نا کہ اب ہم جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مشکلات تو تھوڑی سی دے آر باؤنڈ ٹو کم نا. دیر از اے پرائز فار پیراڈائز. اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا, کہ اب ایک شخص ہے وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور پی ایچ ڈی کہتا ہے میں وہی کروں گا, پی ایچ ڈی کروں گا اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا. تو دس از ناٹ پاسبل, رائٹ. ایک آپ اگر بڑے ایم کے لیے جا رہے ہیں تو امتحان تو ضرور آئیں گے. یو ول ڈیفینیٹلی بی ٹیسٹڈ. یہاں پہ بھی ہوگا, اور یہ کہ کس چیز سے ہوگا, کبھی غم سے ہوگا ٹیسٹ, کبھی کسی نقصان سے ہوگا. تو یہ ٹرائل تو سبھی پہ آتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر بھی آتے ہیں, کافروں کے بھی آتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ہم جب مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے یا یہ ہمارے اوپر سزا ہے. از اٹ اے پنشمنٹ اور از اٹ اے ٹیسٹ؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب تو یہی ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی دیکھ لیں. اپنی زندگی دیکھ لیں بیفور دس ٹیسٹ کیم. یہ جو مشکلات آئی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے کے بعد آپ کے اندر زیادہ جس کو کہتے ہیں نا پائٹی آ گئی, آپ رائچس ہو گئے, نیک ہو گئے, آپ فرض جو ہیں وہ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں, آپ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی گناہ کر رہے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا, آپ اللہ کے زیادہ نزدیک ہو گئے, تو یہ جو تھا نا یہ آپ کا امتحان تھا جس میں آپ پاس ہو گئے. That is something that you have to really understand. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. When afflicted with calamity say surely to Allah we belong and to him we shall return. تو یہ آیت جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو انسان کو پڑھنی چاہیے جب بھی کوئی نقصان ہو. ٹھیک ہے, اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں جب آپ وہ کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو پہلی چیز ہم یہی پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر کوئی بھی مشکل آپ کے پاس ہو, یہ صحابہ جو تھے جب کہ ان کا چراغ جو تھا نا اس کا دیا بجھ جاتا تھا, تب بھی وہ جو تھے نا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے. دس از فار اینی لاس, کسی بھی قسم کا آپ کو لاس ہو تو وہ. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ بھائی جو چیز ہمارے پاس تھی اب وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. ہمارے ہاتھ سے چلی تو گئی, مگر کس کے پاس گئی؟ اٹ وینٹ ٹو دی ریئل اونر, جو بھی اس کا مالک تھا. اس مالک نے ہمیں تھوڑے دن کے لیے دی ہوئی تھی, اب ہم نے اس کو واپس کر دی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ خیال اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ بھائی کوئی چیز میری نہیں ہے, میں اصلی مالک کسی بھی چیز کا نہیں ہوں. یہ میرے پاس مالک نے تھوڑے دن کے لیے دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ مالک لے بھی سکتا ہے, وہ چاہے ہمیں نقصان لگے یا نہ نقصان لگے. تو اس سے بھی انسان کو بڑا سکون اور بڑی ٹرینکولیٹی آ جاتی ہے. اچھا, اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں عام ہمارے یہاں جو ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ یہاں پہ بجلی گئی, لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی, وہاں پہ لوگوں نے چوائس ورڈ جو ہے نا یوز کرنے شروع کر دیے. وہ پھر انسلٹ کریں گے کہ یہ سی کو پاکستان کو یہاں سے تو مائیگریٹ کر جاؤ. پھر اس کے بعد وہ اپنی اٹینشن ٹرن کریں گے, جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے لیے کوئی چوائس ورڈز دیکھیں گے, سب پیسے کھاتے ہیں. کیا فائدہ ہوا ایسی چیز کی؟ دیر از نو نیڈ فار دس, رائٹ. کیوں؟ اس لیے کہ وی آر ایٹنگ اوے آر گڈ ڈیڈس. ہماری جو نیکیاں وہی ہم ان کو ہی خراب کر رہے ہیں, انہی کو ہم کھا رہے ہیں, ہم اسی پہ گناہ کما رہے ہیں. یہ جو اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم جب ایسے اسٹرانگ ورڈز اور یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ٹینشن بھی بلڈ ہوتی ہے, ہمارے اندر ایک اسٹریس بھی آتا ہے جو کہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. کہ نہ صرف ہمیں جسمانی نقصان ہوتا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی اس کا ایک بڑا
جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اس کا اثر نہ صرف ہم پہ ہوتا ہے، اس کا اثر جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. تو قرآن ہمیں کیا سٹریس کرتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تم جنت کی طرف چل رہے ہو، اس راستے کے اندر مشکلات تو تمہارے اوپر ضرور آئیں گی. یہ جنت کی ایک قیمت ہے جو تمہیں دینی ہے، رائٹ؟ تو یہ امتحان آپ کے اوپر آیا، اس امتحان کو آپ دیکھ لیں اینڈ یو ول بی ایبل ٹو کراس دس آؤٹ. تھنک آف اٹ ایز این ایگزام اینڈ یو ول بی ایبل ٹو کم کلوز ٹو اللہ. تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہر چیز میں آپ پڑھیں. آپ کبھی ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ یہ پڑھ لیں، اٹ ول کام یو ڈاؤن. آپ کے اندر وہ اریٹیشن فرسٹریشن نہیں ہوگی. کبھی آپ کے بچے جو ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، ان کی طرف سے آپ پریشان ہیں، کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، تب بھی آپ یہ پڑھ لیں. ہاں، اس کو آپ ضرور پڑھیں گے. فار ایوری ڈس اپوائنٹمنٹ، ہر ڈسپوائنٹمنٹ، ہر ڈیفیٹ، ہر سیٹ بیک کے لیے ایک اپنا، میں کہتا ہوں، معمول اور ایک اپنا ایک عادت اور ہیبٹ بنا لیں اینڈ یو ول سی واٹ اے چینج اٹ برنگز ان. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. These are the people upon whom are blessings from their Rabb and mercy and they are on the right path. تو دیکھیے شیطان تو انتظار کر رہا ہے، وہ تو ایک چاہتا ہے کہ موقع ملے اور وہ انسان کے اندر جا کے، مسلمانوں کے اندر جا کے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا غصہ ان کو دلائے، ان کے اندر ایک ناراضگی ہو، ایک ریزنٹمنٹ ہو. ہاں، اس کے تاکہ وی بیکم فرسٹریٹڈ پیپل. تو جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی رحمت کی وجہ سے وی ڈو ناٹ فال وکٹم ٹو یہ شیطان کا جو دھوکہ ہے نا، اس میں وی ڈونٹ فال وکٹم ٹو. پھر ہمیں یہ ریزنٹمنٹ اور غصہ اور ناراضگی جو ہے یہ نہیں ہوتی. تو آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور اپنا کے دیکھیں. اچھا، نیکسٹ آیت جو ہے نا وہ آیت ہے صبر کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ صبر کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ کتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے اور یہ کس نے لے ڈاؤن کیا یہ بھی دیکھیے گا. And surely Safa and Marwa are among the symbols of Allah, and whoever does Hajj and Umrah, there is no harm on him if he does tawaf of them. And he who does good of his own accord, then surely Allah recognizes and is knowing. تو صفا اینڈ مروہ یہ کیا ہے؟ یہ دو پہاڑ ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں کعبے کے نزدیک. اور جو بھی پلگرمز ہیں جو جاتے ہیں یہاں سے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے، ان کو ضروری ہے کہ اس کی صحیح کریں. تو یہ عمل کیا تھا؟ دس عمل از ریکگنائزنگ حضرت ہاجرہ جب کہ وہ بھاگی تھیں پانی کو ڈھونڈتے ہوئے. جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں یہاں پہ آیا اور چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی چھوٹے تھے، ہی واز این انفنٹ. تو ان کو بہت پیاس لگ رہی تھی، تو ان کو وہاں رکھ کے شی وڈ رن فرام صفا ٹو مروہ. یہ ان کو شی واز لوکنگ کہ کوئی کاروان آ رہا ہو، کوئی قافلہ آ رہا ہو، یا کہیں سے پانی کا ان کو کچھ پتہ چلے. تو یہ ان کا جو بھاگنا تھا یہ اتنا ہائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ یہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ آف معیار جس کو کہتے ہیں نا ایک عورت نے رکھا صبر کا. تو دس از بینگ ریکارڈ اوور ہیئر. تو اب اس کو ہمیشہ اس کو ایک عبادت ہی بنا دیا گیا کہ دس از این عبادت جس کو کہ آپ کو نیسیسری ہے کہ آپ عمرہ یا حج کمپلیٹ کریں تو پہلے آپ جا کے اس کے اوپر صحیح کریں. Indeed, those who conceal what we have sent down of manifest proofs and guidance after we have clarified it in the book for mankind, they shall be cursed by Allah and cursed by the cursers. کون چھپاتا ہے؟ کون کنسیل کرتا ہے؟ بھئی وہی کنسیل کرے گا کہ جس کو معلوم ہو. تو معلوم کس کو ہوتا ہے؟ یہ تو علماء کو ہی معلوم ہوتا ہے، پیپل ود نالج، جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جو پیغام ہے اس کو پھیلائیں، اس علم کو، اس کو ضرور پھیلائیں. دس از سو امپورٹنٹ. اس علم کو آگے دیں. اور یہ ہم جو ہیں نالج اور علم کو ایز اے ہال مارک فار رسپیکٹ نہ بنائیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر پرومیننس لینے کے لیے نالج کو پاس نہ کریں. علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے آگے پھیلائیں. ہاں، تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں جانتے ہیں ایک چیز کو مگر کسی مصلحت کی وجہ سے، ڈپلومیسی کی وجہ سے اس کے اوپر وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے بدعتیں آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر ہمارے کیوں بدعتیں پھیل رہی ہیں. تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اتنی بڑی سخت سزا ہے. سزا کیا ہے؟ کہ اللہ کی لعنت ان پہ ہوگی. تو اللہ کی لعنت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے جس کو کہتے ہیں نا فضل سے دور ہو جائیں گے. دا کرس آف اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خارج کر دے گا کہ اپنے فضل سے، اور وہ اللہ سے ان کو دوری بھی ہو جائے گی. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. Except those who repent and correct, then make it known to them that I turn and I am the acceptor of repentance, the merciful. تو توبہ کی بڑی اہمیت ہے. مگر توبہ کے ساتھ کیا ہے؟ Those who repent and correct.
یہ نہیں کہ بار بار وہی چیز وہی گناہ بار بار کرنا. کبھی یہ غلطی سے گناہ ہو گیا تو اس پہ اللہ سے توبہ کی, اور سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ پھر آئندہ وعدہ کیا اور آئندہ وہ گناہ نہیں کیا. Surely those who disbelieve and die while they are disbelievers, these are the one upon whom is the curse of Allah and the angels and of all mankind. تو جو لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں اور اس پہ جمے رہتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر, یہ دیکھیے ان کا کتنا وہ ہے کہ وہ تو ایسے مرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی کفار مرے. تو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس ہدایت کو اور لوگوں کے اوپر پاس کریں, اور اگر نہیں کرتے اس کو جانتے بوجھتے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی مگر ہم آگے اس کو نہیں پھیلاتے, تو اس کا کانسیکوینس آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے. یہ ایسی بات ہے نا کہ جگہ ایک معاشرے کے اندر بہت ہی ایک کہتے ہیں نا خوفناک بیماری پھیلی ہوئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد ہمارے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس کی جس کو کہتے ہیں نا دوا ہے. وی ہیو دا کیور فار اٹ, ہمارے پاس دوا ہے, وی کین سیو دیز پیپل. مگر اپنی نااہلیت کی وجہ سے یا لیزینس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ یہ دوا جو ہے لوگوں کو نہیں دیتے, اور وہ دوا کی کوانٹٹی بھی ایسی ہے کہ وہ کم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ if we don't give this medicine to people, تو ہمارا جو کرائم ہے یعنی کہ ہمارا جو گناہ ہے اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہوگا, اور ان لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا جو کہ اس دوا کی نہ ہونے کی وجہ سے جو مر گئے, رائٹ. if we fail to give them this medicine. تو یہ بڑی ضرورت ہے ہمیں اس جو ہے نا گائیڈنس کو آگے پھیلانے کی, اور ہم پھیلائیں اکارڈنگ ٹو آر اون صلاحیت. ٹھیک ہے, ہمیں ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں وہ عالم نہیں بن سکتے ہیں, دیٹس از فائن, مگر کم از کم اپنی فیملی کو تو پھیلا سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو وزن ہے وہ تو ہمارے کندھوں پہ نہیں ہے, یہ نہ ہی اللہ نے یہ ڈالا ہے. بٹ وی ول بی ججڈ, ہمارا کس طرح ہمارا حساب ہوگا اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی دیٹ اللہ ہیز گیون اس, کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپیسٹی دی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جج ضرور کرے گا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون, they will remain in it and their punishment shall not be lightened nor shall they be granted any respite. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. Your Allah is one Allah, there is no God except Him, the all beneficent, the all merciful. تو اس ایک آیت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا عقیدہ توحید جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے, اور وہ کیا ہے, وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. Surely in the creation of heavens and the earth and the succession of night and day and the ships which sail upon the sea for the profit of mankind and the water sent down from the sky then gives life with it to the earth after its death and spreading of the beast and the changing of the winds and the clouds subservient between the heavens and the earth, there are signs for people who understand. اب دیکھیے کتنی خوبصورت دعوت ہے قرآن کی. یہ کیا دعوت ہے کہ اپنی یہ جو ابیلٹی ٹو ریزن ہے نا اس کو استعمال کرو, اس کے اوپر غور کرو. یہ جو ونڈرز آف نیچر ہے نا, دے اسپیک آف اے ویری کانشیس اینڈ کریٹیو پاور, کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق جو اس کائنات کے اندر ہے وہ پوری ایک نشانی ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کا. قرآن کا کیا فلسفہ ہے کہ وہ ہمیں جگاتا ہے, وہ ایک کائنڈ آف ایک ریمائنڈر دیتا ہے, اسٹرائک اے کارڈ, کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں ہیں اس کے اوپر تم غور کرو. اور کس پہ غور کرو؟ ان دا کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ, کہ کیسے اللہ نے تخلیق کیا, کیسے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بدلا, بادلوں کو بھیجا, بارش آئی, اس سے ایسے مردہ زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. کبھی کبھی ہم یہ نا چیزوں کو بھول جاتے ہیں بیکاز یہ اتنے کامن فینومیناز ہیں, اکثر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر ہم غور بھی نہیں کرتے. مگر جب انسان کو ان کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کی پہچان ہوتی ہے, اور پھر وہ جو ہے اللہ کے سامنے نا شکر گزار ہو جاتا ہے. ہی بیکمز گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو ہز کریٹر. تو مسلمان جب بھی یہ سائنس دیکھتے ہیں نا, یہ جب بھی نشانیاں دیکھتے ہیں, تو یہ نشانیوں کو دیکھ کے دے کم کلوز ٹو اللہ, وہ اللہ کے اور نزدیک آ جاتے ہیں. تو جب وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ بیکاز آف آ اینڈ فیئر ہوتا ہے, کوئی فورس سلیوری کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو قرآن ہمیں آخر میں اس کے اندر کیا کہتا ہے, لا آیات لقوم یعقلون, کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں, جن کو سمجھ ہے, دوز ہو انڈرسٹینڈ. تو ہر ایک شخص اس سے بینیفٹ نہیں کرے گا, اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا. ہاں, ہر ایک شخص جو ہے نا وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں, جو اس کے اوپر پونڈر کرتے ہیں, اس کو سوچتے ہیں, انٹلیکچولی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ہے جو انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ انگراسڈ ہوں گے نا,
بہت زیادہ انگراس ہوں گے، تو یہ فنومیناز ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہوں گے۔ امیجن کریں کہ بہت ہی خوبصورت دن ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، آپ ایک ساحل کے اوپر، ایک صاحب ہے ساحل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر کے ساحل کے اوپر، اور وہ جو ہے بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر اینگری برڈس کھیل رہے ہیں، ناکنگ ون بلڈنگ ڈاؤن اینڈ ناکنگ اندر بلڈنگ۔ ول ہی بی انسپائرڈ بائی دیٹ سن سیٹ؟ سرٹنلی ناٹ، رائٹ؟ ہی ول ناٹ بی انسپائرڈ بائی دیٹ سن سیٹ۔ تو مے بی وہ سنتے تو ہیں، مے بی دیکھتے بھی ہیں، مگر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی یعنی کہ امیزنگ ایک آیت ہے قرآن کی۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی لاز ہیں، جتنے بھی وہ نیچر کے جو لاز ہیں، وہ کتنے ہی پرفیکٹ ہیں۔ تو یہ سوچیں ہم کہ جس اللہ نے اتنے پرفیکٹ لاز آف نیچر بنائے ہیں، کہ وہ شریعت کے لاز جو بنائے گا وہ ایسے نہیں ہوں گے، پرفیکٹ نہیں ہوں گے جیسے کہ فزیکل لاز ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے شکر گزار بنیں۔ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں دل سے شکر اللہ کا ادا کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دس لیڈس ٹو ٹرسٹ، ہمارا اعتماد بڑھتا ہے کہ جب ہم اتنی ساری جو یہ گفٹس ہیں، اللہ کے تحفے جو ہماری طرف اللہ نے دیے ہوئے، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر ہم ویلیو کرتے ہیں اپنے رب کی۔ یہی معرفت رب ہے کہ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے، اسی کہ ہم تو اللہ کو کچھ ریٹرن میں دے نہیں سکتے نا، کہ اللہ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں ہمیں خوش کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو آیات ہے نا قرآن کے اندر ورڈ کی آیات ہیں، آیات کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہوتا ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نشانی، کہ جیسے کہ آپ کو کسی نے ایک تحفہ دیا، آپ نے کہیں پر رکھا اور آپ بھول گئے، پھر آپ نے ایک دن آپ کو وہ اسٹور کھولا تو وہ تحفہ نظر آئے، اینڈ سڈنلی یو ریکال دیٹ پرسن کہ کس نے دیا تھا۔ تو یہ جب انسان کے اندر ریکگنیشن اللہ کی ہوتی ہے تو دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو دس گریٹیٹیوڈ، یہ جو ہے نا شکر کے لیول کے اوپر لے کے جاتا ہے انسان کو، اور پھر انسان شکر کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ عبادت از نو لانگر اے اسٹرین، اٹس اے شو آف لو اینڈ اٹس اے شو آف گریٹیٹیوڈ، کہ یہ جو محبت تھی نا اللہ کی ہمارے دل کے اندر تو ڈورمنٹ تھی، اب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے اجاگر کر دیا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اور کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ نے کیا کیا بنایا اور کس کے لیے بنایا، ہو از بینیفٹنگ فرام آل دس کریشن، کس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس سے، کون ہے جو کہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، یعنی کہ کانشیسلی اس خوبصورتی کو اور اس اسپلینڈر کو، پھولوں کی اور سورج کے نکلنے کی اور سورج کے سیٹ ہونے کی اور پھر رات کی اور تاروں کی، ریئلی ہو از اپریشیٹنگ دس، کہ who looks at these marvels and wonders and feels happy؟ کس کو خوشی ہوتی ہے؟ کسی جانور کو تھوڑی ہوتی ہے، انسان کو ہوتی ہے۔ کس کے اندر اتنی ایستھیٹک سینس ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے ان کلرز کو، ان خوشبوؤں کو، اس بیوٹی کو؟ اونلی مین۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ چیزیں نا معرفت اللہ کے ہمیں نزدیک لے جانے کے لیے بھی، جب ہم تخلیق اللہ کی دیکھیں اس سے بھی ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اور ایک اور بھی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ جتنے بھی اس دنیا کے قانون دیکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اس کے لیے ہر ایک چیز کے لیے، کائنات کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک راستہ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا، ایک پاتھ بنا دیا۔ وہ جب تک اپنے دائرے کے اندر رہتے ہیں، یعنی کہ چاند ستارے اور جتنے بھی چیزیں ہیں اس یونیورس کے اندر، تو وہ اپنی لمٹس کے اندر رہتے ہیں، تو وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے دائروں سے ہٹ جائیں اگر، تو دے ول فیس اے ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے؟ ایوری تھنگ فالوز اے لا۔ جب ہر چیز جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کے لیے ایک لا بنایا، ایک پاتھ بنایا، تو انسان کے لیے کوئی لا نہیں ہوگا کہ وی ول گو اسکاٹ فری وین وی بریک دا لاز آف اللہ جو اس نے دیا ہے، ٹھیک؟ اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلی کمپریہینڈ۔ And there are among men who take themselves object of worship besides Allah, whom they love as they should love Allah, and those who have faith are stronger in their love of Allah. If only the unjust see, when they see the suffering, that to Allah belongs all the power, and Allah is severe in punishment. تو یہ جو یہاں پہ ایشو بتایا جا رہا ہے نا، وہ یہ ایشو ہے کہ دیکھیے محبتیں جو ہوتی ہیں نا، ایوری محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع، اس سے نیچے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا ایک ہی داتا ہے، ایک ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو ہم اگر اس کو بھول جائیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خالق کے بجائے مخلوق جو ہے اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو کوئی محبت جو ہے نا وہ خالق کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، دیٹ از دیر۔ یہ ہم جو ہے لوگ جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں پتھروں کی، کبھی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو جو وہ پاور جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کو اپنے خزانے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص ان محبتوں کے لیے
اللہ کی حکم کو توڑ رہا ہے تو یہ جو محبتیں ہیں نا دے ہیو ٹیکن اے پوزیشن آف گاڈ، وہ ان کی پوزیشن الہ کی ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، دوز ہو بلیو ان اللہ، دے آر گریٹسٹ لو، ان کی سب سے بڑی محبت جو ہے ایڈوریشن جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ And when those who are followed will disown the followers and they will cite the punishment while all the means of recourse will be cut off۔ تو آج تو انسان جو ہے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنا بڑا عذاب ہے یہ انسانوں کے اوپر کیوں آتا ہے کہ ان کی محبتیں جو ہیں وہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط، جس کو کہتے ہیں نا غلط امیدیں ہیں، جس کو کہتے ہیں فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں، کہ یہ دنیاوی محبتیں جو ہیں یہ ہمیں پیس اینڈ کمفرٹ دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ نجات یا ہوپ جو ہے نا وہ صرف ہمارے اچھے نیک کاموں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر ہوپ رکھنی تو اپنے نیک کاموں کے اوپر کریں۔ باقی یہ کہ اس دن وچ از دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں آ کے یہاں سے بچا لے۔ اینڈ وین دا فالوورز ول سے had there been another chance for us, we would have disowned them as they disown us. Thus shall Allah show them their deeds as regret for themselves, and they shall not leave the fire۔ تو یہ قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن، یہ تمام جو محبتیں جو ہیں نا یہ سب غائب ہو جائیں گے، سارے بڈیز جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمیں ایک موقع ملے تو ہم ان لوگوں کو بھی جس کو کہتے ہیں نا ڈسون کر دیں، کہ جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا تھا۔ اور یہ انسان کی ایک، میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کے اندر ایک کائنڈ آف سیلفشنس ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، اور وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے؟ بیکاز ہماری سیلف پرزرویشن کے لیے، ہماری بقا کے لیے۔ اور یہ خود غرضی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر لے گی آن ڈے آف ججمنٹ۔ ہر آدمی سیلفش ہوگا کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ مورل کیا ہے بھائی؟ آپ کسی کے لیے اللہ کا حکم مت توڑیں، ناٹ فار یور وائف، ناٹ فار یور چلڈرن، ناٹ فار یور باس، فار نو ون، اس لیے کہ یہ کوئی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ ایوری ون ول ڈس اون یو۔ اور اس دن پہ لوگوں کو بڑی ڈیپ ریگریٹ ہوگی، افسوس ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہم نے دیکھو کتنے کتنے گناہ کیے تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ کتنی بے بسی کا عالم ہوگا، ہاں۔ اور نہ ہی اس دن ان کی یہ کوئی مدد کے لیے آئے گا، نہ ہی کوئی انٹرسیشن ہوگی، نہ ہی کوئی یہ جس کو کہتے ہیں نا کوئی آپ کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اچھا، اگلی جو ہم آیت دیکھ رہے ہیں یہ ریگولیشن جس کو کہتے ہیں نا کھانے پینے کی جو ریگولیشنز ہے اس کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او mankind, eat of what is lawful and pure in the earth and do not follow the shaitan's steps, indeed he is your manifest enemy۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ مزاج کیا ہے کہ اس دین میں ہر چیز جائز ہے، معاملات کے اندر ہر چیز جائز ہے، یہ نیچر ہے، سب چیز پرمیٹڈ ہے کھانے پینے کے لیے ایکسیپٹ فیو دیٹ ہیو بین ڈس الاؤڈ۔ قرآن میں اور حدیث میں کچھ چیزیں جو ہے، تو کھانا اور پینا جو ہے وہ تو بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری زندگی کا، بڑا انجوائبل پارٹ بھی ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ تو سوائے ان چیزوں سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی پروہیبٹ کر دی ہیں، ہمارے لیے منع کر دی ہیں، یا وہ چیزیں چاہے اللہ نے پروہیبٹ نہیں کی مگر ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، یا ہمارے مورل یا ہماری روح کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو صرف اسلام کے اندر عبادت جو ہے وہی پریئر نہیں ہے، عبادت اور روزہ رکھنا اور حج کرنا، کھانا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ دس آلسو از عبادت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو دو باتیں بتا دی، یعنی حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، رائٹ، دیٹ از دا ٹو تھنگ۔ مگر جو ایمفسس ہے زور کے اندر وہ یہی ہے کہ جو ہم چیز کھائیں اس کو دیکھ لیں کہ وہ بیسکلی حلال اور طیب کی کیٹیگری میں ضرور آتا ہو، اس لیے کہ جو ہم کھاتے ہیں نا اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے، ہماری اسپریچول ہیلتھ کی بھی ہوتا ہے، اور ہماری فزیکل ہیلتھ کی بھی ہوتا ہے۔ ہماری ہر صحت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کھانا کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ حلال اور طیب کا سمجھنا کہ طیب کیا چیز ہے۔ طیب از اینی تھنگ وچ از ہولسم، جو صاف ہے، ستھری ہے۔ سب سے پہلے تو انسان شروع کرے نا اس حلال ارننگ کے ساتھ شروع کرے، اس سے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ایک جس کہتے ہیں نا اسٹرانگ باڈی کو بلڈ کرے، کلین اینڈ طیب فوڈ، دیٹ از سم تھنگ۔ کہ اگر ایک چیز بے ایمانی سے آ رہی ہے، کھانا جو ہے ویسے تو حلال اور طیب ہے مگر وہ جس پیسے سے خریدا جا رہا ہے وہ پیسہ ہی جو ٹینٹڈ ہے، تو وہ ہماری روح جو ہے نا اس کو ضرور سکنس کرے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیطان۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا گناہ جو کیا گیا تھا نا وہ لنک ٹو فوڈ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اکسایا شیطان نے، وہ کیا کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو تم جا کے کھا لو۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. He only prompts you to evil and indecent acts and that you attribute to Allah what you do not know. یہ جو یہاں پہ آتا ہے نا کہ شیطان کیا پرومپٹ کرتا ہے؟ سو کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تھنگز، جو ایسی چیزیں جو ہمیں مزریبل کر دیں، ہمیں بڑا دکھی بنا دیں، ڈپریس کر دیں، ہمیں غمگین کر دیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ شراب کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اس کے بعد جو ان کے آفٹر افیکٹس اس کے اندر آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ہینگ اوور ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے فزیکل النس. جب فزیکل النس ہوتی ہے تو اسپریچول پیس جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان جو ہے غمگین ہو جاتا ہے. اٹ میکس مین ویری سیڈ. سو اللہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے اور یہ چیز بھی مت کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی نالج نہ ہو. تو اپنی پرسنل لسٹ مت بنا لو حلال اور حرام کی. اور اس پہ یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے پرمٹ کر دی ہیں، جو اللہ نے حلال کر دی، ان کو بھی انسان حرام نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں سائڈ کے اوپر یہ جو ہے ایکویژن بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس ہو. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انسان ان چیزوں میں جا کے، جس کو کہتے ہیں نا، ان چیزوں میں انڈلج کرے جو اللہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کر دی ہیں. اینڈ شیطان پرومپٹس پیپل ٹو انڈلج ان دیز تھنگس، کہ جو انسان کو لے کے جاتی ہیں کس کی طرف؟ سو کی طرف، یعنی ایول اینڈ سن کی طرف، شیمفل ڈیڈ کی طرف، بے شرمی کی طرف، آبسینٹی کی طرف، لوڈنس کی طرف. اور طریقہ اس کا کیا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں ان چیزوں کی خواہش ڈال دیتا ہے، چاہے وہ چیزیں اچھی نہ بھی ہوں، مگر اس کی خواہش جو ہے لوگوں کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. When they are told follow what Allah has sent down, they say we will rather follow what we have found our fathers following. What? Even if their fathers neither applied any reason nor were guided. تو یہ دیکھیے مس گائیڈنس، گمراہی جو ہے نا، یہ منتقل ہوتی ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن، نسل در نسل گمراہی منتقل ہوتی ہے. یہی ہدایت پہ بھی یہی رول ہوتا ہے، ہدایت بھی منتقل ہوتی ہے فرام ایک نسل سے دوسری نسل تک. تو لوگ جو ہیں کبھی کبھی جو ہیں بڑے پرسویسو آرگومنٹ دیتے ہیں، دلائل اس طرح کے دیتے ہیں، اور وہ پرسویسو آرگومنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دس از واٹ قرآن از ٹیچنگ اس. دس از نو جسٹیفیکیشن. لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد جو ہیں ہمیشہ سے کرتے چلے آئے. تو اسلام میں کوئی بلائنڈ پریجڈس نہیں ہے، کوئی بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے. آج بھی دیکھیں آپ، جو ریسرچ ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ جس کے شراب پیتے ہیں، بہت چانسز ہوتی ہیں کہ ان کے بچے بھی شراب پئیں گے. اسپیشلی اگر اس کی ماں جو ہے وہ شراب پیتی ہے تو دس افیکٹ ول کم ان چلڈرن. تو جو ہم چیز کھا رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہماری جینز پہ بھی ہو رہا ہے، اور جو چیز ہماری جینز کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہماری فیوچر جنریشن جو ہے نا اس میں بھی وہ ٹینڈنسیز ڈسپلے ہوں گی. تو آپ سوچیں ہم جو چیز کھاتے ہیں کہ وہ حلال ہے، طیب ہے یا نہیں ہے، اس کا امپیکٹ صرف ہم پہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے بچوں کے اوپر بھی ہوگا. تو یہ لوگوں کا آرگومنٹ کئی دفعہ یہ پرسویسو آرگومنٹ کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، وہ چاہے نظر کرتے ہوں، چاہے نیاز کرتے ہوں، چاہے وہ 11ویں کرتے ہوں، چاہے وہ محرم کے کنڈے کرتے ہوں، یا جو بھی چیزیں کرتے ہوں، دیز آر یوزلیس تھنگ. دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دیٹ. خیر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے، جس کو کہتے ہیں نا، شکر گزار ہونا چاہیے اپنے فور فادرز کا، یعنی کہ آبا و اجداد کا، کہ وہ اسلام پہ کنورٹ ہو گئے، وہ کم از کم ہندو نہیں رہے. اس لیے کہ ہم بھی اس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں کتنا اس سے بینیفٹ ہوا، کتنی نسلیں جو ہیں مسلمان ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو بھی ڈیسیشن آج ہم لے رہے ہیں نا، that is also going to impact our future generation. So we have a serious responsibility, because اس کے consequences صرف ہم تک نہیں رکتے بلکہ ہماری future generations تک جاتے ہیں. And the parable of those who disbelieve is a parable of the one who hears no more than a call and a cry, deaf, dumb and blind, so they do not use their reason. تو کبھی کبھی تو قرآن ہمیں اس طرح سمجھاتا ہے کہ جیسے کہ ایک جانور ہوتا ہے نا، وہ اس کی ایک جانور ہے، وہ بھی آواز تو سنتا ہے، ہاں، اپنے جس کو کہتے ہیں نا اپنے مالک کی آواز سنتا ہے، مگر اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ایک فالوئنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں اس کا مالک اس کو کس لیے بلا رہا ہے، کھانا دینے کے لیے بلا رہا ہے یا اس کی قربانی کرنے کے لیے بلا رہا ہے. وہ تو ایک بھیڑ چال ہے، وہ جو ہے اس کو چلتا رہتا ہے. یہی چیزیں ہم دیکھیں لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، کس طرح لوگ بلائنڈلی سپرسٹیشن کو فالو کرتے ہیں، کس طرح بلائنڈلی لوگ بدعات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. دے جسٹ بلائنڈلی وداؤٹ ایکچولی تھنکنگ کہ آئی کہاں سے ہیں. تو یہاں پہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے نا، وہ بیسکلی کیا ہے کہ پیپل جسٹ فالو دیئر ارج، اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، چاہے ان کو معلوم ہو کہ یہ ہماری خواہشات جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی مضر ہیں، پھر بھی فالو کریں گے اس کو. آپ دیکھتے ہیں
لوگوں کو معلوم ہے کہ یعنی کہ سگریٹ پینے سے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، شراب پینے کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیا وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کانسیکوینسز دیکھ کے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ارج ہے، ایک ڈیزائر ہے، دے جسٹ فالوئنگ دیئر ارج. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا کہ ہمیں جو ہے ایک ریشنلی چیزوں کو سوچ کے کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. O you who have faith, eat of the good things we have provided to you and thank Allah if it is Him that you worship. تو دیر از نو پارٹی، کوئی نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کھانے سے نا اپنے آپ کو ریفرین کر لیں، اس کو اچھے کھانے کو چھوڑ دیں. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. چیز طیب ہے، چیز ہائیجینک ہے، پیور ہے، ہولسم ہے، ان پولوٹیڈ ہے، ضرور کھائیں. اور اس میں مکھی پڑی ہوئی ہے اور وہ بری طرح سے پکائی گئی ہے یا گندے برتنوں کے اندر ہے یا فروٹس ہیں جس کو کہ دھویا نہیں گیا، تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ ہم ایسا گندا کھانا کھا لیں کہ جس کے نا بیماری ہو جائے. ایٹ واٹ از پیور اینڈ تھینک اللہ، اس کو ایکنالج کرو. He has forbidden on you carrion and blood and flesh of swine and that over which any name other than Allah has been invoked. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کو دیکھیں کہ کسی کھانے کے اوپر چاہے وہ حلال اور طیب بھی ہو، مگر اس کے اوپر اگر اللہ کے سوا کسی کا اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ہمارے یہاں جو یہ نیاز آتی ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں کسی اور کے نام کے اوپر ان کی نیاز دی بھی ہوتی ہے، دیٹ بیکمز اے ریئل پرابلمٹک فوڈ. بٹ whoever is forced by necessity without willful disobedience, no sin is upon him. Surely Allah is forgiving, merciful. تو یہ ایک لسٹ آ گئی ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر وہ کھانے جو کہ حرام کر دیے گئے ہیں مسلمانوں کے لیے. ہم سورہ مائدہ جب آ کے جا کے دیکھیں گے اس کے اندر اور بھی لسٹ کے اندر اور چیزیں آئیں گی. مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف مسلمانوں میں جس کو کہتے ہیں نا ڈس الاؤڈ نہیں ہے، بلکہ ہر مونوتھسٹک ریلیجن کے اندر ان کا منع ہے. یہ جو کوئی جانور جو مر جاتا ہے اوبیسلی اس کا جو ڈیڈ میٹ ہوتا ہے اس کو کھانے سے بڑی سکنس ہوتی ہے، اس لیے کہ خون جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا گوشت کے اندر کلاٹ ہو جاتا ہے اگر اس کو ڈرین نہ کریں، اور وہ بڑا ہی ان ہیلدی ہو جاتا ہے، اور اس کو کھانا وانا جو ہے اس سے انسان کے اندر بہت پرابلم ہوتی ہے. سوائے دو چیزوں کے، یعنی کہ مچھلی اور لوکسٹ ہے وہ انسان کھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہمیں حدیث کے تھرو پتہ چلتا ہے. اسی طرح خون جو بہتا ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ خون کے اندر جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں اینڈ دیٹ کازز پرابلم. پھر فلیش آف سوائن وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، سور کا گوشت وہ بھی فوربیڈنٹ ہے اس کو کھانا. اس کے بعد یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا کھانا جس کے اوپر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس لیے کہ آپ حلال بھی نہیں کر سکتے کسی کے نام کے اوپر. ہاں یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ تو اللہ نے دی ہے، ہی از اے کریٹر. تو ہم اگر کسی جانور کی زندگی لے رہے ہیں جسٹ ٹو سیٹسفائی ہنگر، تو ہم کسی اور کا نام جو ہے وہ نہیں لے سکتے. Indeed, those who conceal what Allah has sent down of the book and sell it for a paltry gain, they do not take it into their bellies except fire, and Allah shall not speak with them on the day of resurrection, nor shall He purify them, and there is a painful punishment for them. تو یہ وارننگ ہے ان کے لیے، کس کے لیے؟ علماء کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ برائب لیتے تھے، رشوت لیتے تھے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو ڈسٹارٹ کر دیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائرز آف پیپل، تو یا اپنی اور شریعت بنا لیں یا دین میڈ ایزی، یا ایون دین میڈ ڈیفیکلٹ. کئی دفعہ وہ ایسی پروہیبیشن ڈال دیتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو ایک بہت ہی ان امیجنیبل قسم کا ٹورمنٹ ہے، بہت ہی برا عذاب ہے کہ جو چھپاتے ہیں یا نوئنگلی جس کو کہتے ہیں نا فالس رولنگ دیتے ہیں کہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. These are they who exchange error for guidance and suffering for forgiveness, yet how patient they are upon the fire. تو یہ انتخاب تو ہمارا ہے، چوائس ہماری ہے کہ لوگ جو ہیں یا تو اب صبر کر لیں، جو مشکلات آ رہی ہیں ان پہ صبر کر لیں اس دنیا کے اندر، یا پھر ان کو صبر تو کرنا پڑے گا ہی، اور وہ دوسرا صبر جو ہے وہ تو آگ کے اوپر صبر ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہوگا. That is so because Allah has sent down the book with truth, and those who differ about the book are surely in extreme defiance. So یہ نزلہ جو یہاں پہ آتا ہے نا، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، تو نزلہ مینس کہ گریجول جس کو کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ ایک کنٹینیوٹی کا پروسیس ہے جس سے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے. اٹ ہیز ٹیکن a long period of time. تو وہ کیوں ہے؟ تاکہ اس کی ایبزارپشن ہو.
جیسے بارش ہوتی ہے جب وہ آہستہ آہستہ برستی ہے تو وہ ایبزارب ہوتی ہے، اس کو زمین جو ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ وہی جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ہے۔ ایک وارننگ بھی ہے اس کے اندر، ایک وارننگ بھی ہے کہ جو لوگ کانسٹنٹلی ڈسپیوٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت تنبیہ بھی ہے کہ اس کتاب میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ تو اوپن ایگزام جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے، مگر اس کے بعد بھی اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے تو بس وہ تو پھر لاس جو ہے وہ تو اسٹوڈنٹس کا ہی لاس ہے، اینڈ دیٹ از اے ٹوٹل لاس۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔